نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارا کام یہ نہیں ہے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ڈی جے لگائیں، راستے بلاک کریں، لوگوں کو پریشان کر دیں اور بڑی بڑی ریکارڈنگ لگا دے کہ رات بھر لوگوں کو سونے نہ دے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں جمع ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، رات بھر میلاد کی شب میں ذکر کریں۔ ہماری عمریں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ 60 سال کی عمر 70 بار بھی ملے تو حضور کی سیرت پوری نہ سن سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ وہ چاند کا منظر اشعار میں عربی میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر والافلاک والشجر طوعا له فرحا من مهده القمر كان النبي يناغي القمر والقمر شوقا يناجيه لعبا عينه النظر، جس کا مطلب وہی ہے جو اردو شعر میں بیان کیا گیا کہ سورج، چاند، ستارے اور آسمان کے فلک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جھک جاتے تھے جبکہ سرکار جھولے میں تھے۔ حضور آپ بچپن میں جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ جدھر ہل جاتے چاند ادھر ہٹ جاتا، جدھر آپ کے ہاتھ ہل جاتے چاند ادھر ہٹ جاتا۔ کہ نماز فجر کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، میں نے نماز پڑھ کر اپنے گھر میں کپڑے سی رہی تھی اور میرے ہاتھ میں سوئی اور کپڑا تھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے سوئی کو تلاش کیا مگر مل نہیں پائی۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، سارا کمرہ منور ہو گیا اور میں نے سوئی کو دیکھ لیا، آسانی سے اٹھا لیا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، نہ جسم اقدس نہ حقیقت مقام، کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر قدم رکھتے تو نشان بیٹھ جاتے اور نرم زمین پر قدم رکھتے تو نشان نہیں بیٹھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند کے کسی بھی سائے میں، روشنی میں تشریف لے جاتے تو حضور کے جسم پاک کا سایہ نہ پڑتا تھا۔ خصائص کبریٰ میں ہے، سبل الہدیٰ والرشاد میں ہے، کئی صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں کبھی حضور کا سایہ نہیں دیکھا۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ 12ویں ربیع الاول کو ہمارے آقا و مولا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس کے متعلق باضابطہ صحابہ کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ 100 200 300 سال کے بعد کسی نے کہی ہو، بلکہ یہ صحابہ کرام کا فرمان ہے اور ان کے اقوال میں ذکر کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے ساتھ میں دنیا میں بھیجا ہے، یعنی آپ کو انسان بنایا، افضل البشر بنایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نورانیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا ہے، اور وہ نور کے جس نور کے ذریعے، جس نور سے سارے جہاں بنائے گئے،
चांद, सूरज, आसमान, ज़मीन, लौह कलम, अर्श व कुर्सी, जो कुछ भी बना है उसी नूर मुबारक से रब ने बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर मुक़द्दस से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस पैदा फरमाया। बाज़ाब्ता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुहतरम हज़रत मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में ये हदीस पाक नक़ल फरमाए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कुरान मजीद की जो आयत करीमा हमने इब्तिदा में तिलावत की है उसमें यह बताया गया है कि रब ताला ने फरमाया सूरह माइदा में कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई। तो जिस नूर के आने का जिक्र है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, यानी सरकार के आमद और तशरीफ़ आवरी का जिक्र कि नूर आया, मीलाद का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। हाज़िरीन किराम, आज इंशाअल्लाह ताला नूरानियत नबवी के मुताल्लिक़ हम आपके गोशे गुदार चंद अहादीस पाक वगैरह करेंगे और मीलाद शरीफ के अहवाल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त में क्या हालात पेश आए उसके भी कुछ तफसीलात अर्ज़ करेंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त में किस तरह का नूर जलवगर हुआ, आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, और आपका ये इरशाद तबक़ात इब्न साद में है, मुस्तदरक अला सहीहैन में है और मुस्नद इमाम अहमद में है, अल्लामा इब्न कसीर की किताब अस्सीरतुन नबविय्या में। हज़रत सैयदतुना आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो फरमाया कि मेरे बतन मुबारक से एक अजीमुश्शान नूर ज़ाहिर हुआ जिसकी रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात नज़र आने लगे। हाज़िरीन, मक्का शरीफ से मुल्क शाम तकरीबन 1 महीने की मसाफत की दूरी पर वाक़ है। तो मुल्क शाम शहर मक्का से इतनी दूर होने के बावजूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की रोशनी में वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े महल्लात हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र आए। इससे यह साबित होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो नूर बनकर आए। ये रिवायत बयान कर रही है। कुरान मजीद ने भी कहा कि तुम्हारे पास नूर आया, और उस नूर का माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नूर का मतलब हुजूर हैं। ये बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाया, सहाबाई किराम ने बयान किया, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, में नूर का माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा, अद्दुर्रुल मंसूर में, तफसीर जलालैन में और तफसीर तबरी में, तफसीर कुर्तुबी में, इसी तरह तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायतें हमको मिलती हैं। हाज़िरीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद इरशाद फरमाया, अना दावत अबी इब्राहीम व बिशारत ईसा व रुया उम्मिल लती रात, यानी हुज़ूर ने फरमाया कि ए लोगो, मैं वो दुआ बनकर आया हूँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे आने के लिए किया करते थे। कुरान मजीद में है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे कि अल्लाह, शहर मक्का के इस कौम में एक ऐसे रसूल को रवाना फरमा जो तेरी आयतें इन्हें पढ़कर सुनाएं। सरकार फरमा रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ बनकर मैं आया हूँ। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खुशखबरी दिए थे। खुशखबरी क्या दिए थे? ये खुशखबरी दिए थे कि अल्लाह ने मुझे वो रसूल बनाकर भेजा है
کہ میرے بعد آنے والے رسول جن کا نام احمد ہوگا میں ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ صف میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اے لوگوں میں وہی خوشخبری ہوں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت کے وقت میں جو نور دیکھا تھا، جو روشنی دیکھی تھی، میں وہی ہوں۔ تو یہ تین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی سیرت کی بڑی بڑی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، ان دو روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں۔ نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام یہ ہوتا ہے کہ نور روشن کرتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، روشن کرتا بھی ہے اور خود بھی روشن ہوتا ہے۔ جیسے سورج جب زمین پر طلوع ہوتا ہے، آسمان پر نکلتا ہے تو زمین کو منور کر دیتا ہے اور جسمانیت کے عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ تو غور کریں کہ جب آسمان پر نکلنے والا سورج ایسی کرنیں بکھیرتا ہے اور ایسی روشنی پھیلاتا ہے، تو پھر نور نبوت جب طلوع ہوا ہوگا تو کتنا نور عالم میں اور اس جہاں میں بھر گیا ہوگا۔ اس کی تفصیلات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قول سے واضح ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا شہر مکہ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے میں ہیں، رات کا وقت ہے، لیکن چار دیواری کے اندر سے آپ دیوار کے باہر کا منظر ہی نہیں، مکے کی آبادی ہی نہیں بلکہ ملک شام کی آبادی کو اور وہاں کے محلات کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ سرکار کا وہ نور مبارک کیسا نور ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں اتنی روشنی بکھیرتا ہے، 1 مہینے کے دور رہنے والا ملک اور وہاں کے محلات بھی نظر آتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر سورج بھی نکلے تو ہم دیوار کے پیچھے رہ کر دیوار کے پچھلے حصے کو دیکھ نہیں سکتے، سورج نکلنے پر بھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن سرکار کا نور جب جگمگایا ولادت کے وقت میں تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں کی روشنی دیکھ لی، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار کا یہ نور مبارک نہ صرف روشنی دیتا ہے بلکہ آنکھوں کو بھی وہ نور دیتا ہے کہ جو آنکھ دوسری نہیں دیکھ سکتی، حضور کے نور کے واسطے سے وہ سب چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے تو ملک شام کے محلات نظر آئے۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا۔ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسے حضور نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، رب نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم نہیں دیا کہ تم کہو نبی میرے جیسے بشر ہے، بلکہ رب نے حضور کو حکم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حضور کا فرمانا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور ہمارا کہنا کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں تو بے ادب، اور سرکار فرمائیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو یہ حقیقت، دونوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضرین، اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، اگر کہے نعوذ باللہ، تو آپ سوچ لیجئے جو آدمی کہہ رہا ہے وہ نہ آپ نہ میں نہ کوئی، ان میں سے کوئی بھی نبی ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ نے غیب کی خبریں دی، جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرمایا، عذاب قبر کو بتایا، اللہ تبارک و تعالی ہے یہ بھی بتایا۔ تو وہ نبی ہیں، نبی اور ہم نبی نہیں ہیں، تو ہمارے جیسے حضور کیسے ہوئے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ اگر کوئی کہے تو شاید وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ
حضور نبی نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود نبی ہے؟ دونوں میں کوئی ایک بات ہے۔ جیسے کب ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ کوئی آدمی نبی حضور کے جیسا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جیسے کب ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ یا تو یہ سمجھے کہ حضور نبی نہیں ہے، یا پھر یہ سمجھے کہ کہنے والا نبی ہے۔ ہر دو صورت میں وہ کافر ہے، کیونکہ سرکار کو نبی نہ ماننا بھی کفر ہے اور خود کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ اس لیے کوئی کہے کہ نعوذ باللہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو اس کا تو ایمان بھی نہیں رہتا، ایمان بھی نہیں رہتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو حکم فرمایا حضور آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہوں۔ یہ حضور کو اختیار ہے کہنے کا، ہم کو نہیں ہے۔ ہم بھی اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں بس۔ اس کے سوا یہ بے راہ روی کی اور گمراہی کی باتیں کہ نعوذ باللہ یہ کہنا حضور ہمارے جیسے ہیں یا پھر ہم حضور کے جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ، یہ تو کفر تک لے جانے والی باتیں ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ خیر، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا ہے کہ حضور بشر ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضور نور ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جناب قرآن نے خود کہا ہے کہ حضور نور ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، اور وہ نور کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، تابعین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نور حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم بخاری شریف وغیرہ کی احادیث کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اچھی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات اپنا مقام بنا لے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور بشر نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا۔ کیسے؟ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نورانیت چھلکتی تھی، نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ جسم مبارک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر کبھی پیشانی سے نور نکلتا، کبھی دست مبارک سے نور نکلتا، کبھی دندان مبارک سے نور نکلتا۔ اب کیسی کیسی مثالیں آپ کو ہم دیں گے، وہ بھی احادیث پاک سے، کوئی دوسری بات ہم نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور سجدے میں ہوتے اور ہم دیکھتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک سے نورانیت، روشنی نظر آ رہی ہے، جس کو صحابہ کرام نے بیاض ابطیہ کے الفاظ سے بیان کیا، یعنی وہ روشنی جو آپ کے بغل مبارک سے چھلک رہی ہے۔ بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص مبارک زیبتن شریف فرماتے، اس کے آستین مبارک کلائیوں تک ہوتے۔ اب کلائیوں تک آستین پہن کر آپ سجدہ کریں، کیا آپ کو کسی کی بغل نظر آئے گی، یا اس میں کی سفیدی یا جو کیفیت ہے وہ نظر آئے گی؟ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ آستین اور کپڑا جسم کو چھپاتا ہے۔ لیکن صحابہ فرما رہے ہیں کہ حضور لمبے آستین پہن کر بھی سجدہ فرماتے تو آپ کی بغل مبارک کی سفیدی روشنی ہم کو نظر آتی۔ تو یہ نور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک سے نور کی جھلکیاں نظر آتی، صحابہ کرام اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا ہے، 1400 سال کے بعد لوگوں کو وہ نظر آ سکے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو لوگ انکار کرتے ہیں کہ حضور کیسے نور ہوں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم نہ دیکھ سکیں، کیا جنہوں نے دیکھا ہے ہم ان کا انکار کریں گے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی جو چاند تک پہنچ نہ سکے، وہ کہے کہ ایسا کیسا چاند پہ جا سکتے، میں نہیں جا سکا نا۔
اگر کوئی یہ کہے گا تو بولیں گے لوگ تم بے وقوف ہے، تمہارے پاس ایسی کہاں کی طاقت ہے کہ تم چاند پہ جا سکو؟ جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس طریقہ تھا، وہ کسی راکٹ یا وغیرہ کسی کے ذریعے پہنچ گئے۔ تو ہم کوئی کام نہ کر سکیں تو انکار نہیں کرتے، ایسے ہی ہم نہ دیکھ سکیں تو انکار بھی ان لوگوں کا نہیں کر سکتے جنہوں نے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے جو دیکھا ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، اب ہو سکتا ہے کوئی حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مول صاحب نور نور اتنی دیر سے بول رہے ہیں، بھائی حضور کو نور مانے تو کیا ملے گا، بشر مانے تو کیا ملے گا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی اصلاح کی بات بولیے مول صاحب، کوئی کچھ کام اچھا کر سکے، قوم میں اتنی خرابیاں ہیں اس کے بارے میں بولیے۔ تو حاضرین، لوگوں میں جو خرابیاں ہیں وہ تو ہم بولتے آ رہے ہیں، جب جو بولنا ہے وہی بولتے ہیں، جب جو بولنا ہے وہی بولتے ہیں۔ میلاد کا مہینہ ہے، سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، پھر یہ نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ باقی 11 مہینے تو ساری باتیں بولتے ہیں، اب میلاد کے مہینے میں بھی آپ وہی بات کریے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی آپ کو دولت سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، قوم پریشان ہے تو آپ کو قوم سے محبت ہے، مگر نبی سے محبت نہیں ہے۔ آپ یہ سننا گوارا کرتے ہیں کہ خرابی کیا ہے وہ دور کرنے کی بات کریں گے، تو پھر نبی کی محبت جو امت کے دل میں نہیں ہے، آپ وہ محبت بڑھانا کیوں نہیں چاہتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یاد رکھیے کہ دنیا یہودی بھی کماتی ہے، عیسائی بھی کماتے ہیں، لیکن دین تو صرف مسلمان کماتا ہے۔ تو ہم کو اپنے دین کی فکر کرنا چاہیے، دین اگر اچھا بنا لیں گے دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ آج ہماری قوم میں یہ جو بے راہ روی ہے، یہ گمراہیاں ہیں اور یہ دین سے دوری کے معاملات ہیں، یہ خرابیاں جو پائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا۔ نعوذ باللہ، یہ قوم یہ سمجھنے لگی ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، تو پھر کیا ترقی کرے گی وہ قوم؟ اس میں شیطانیت نہیں آئے گی تو پھر اور کیا آئے گا؟ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنا اور سننا بھی لازم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ، ہم اپنی زندگی اور آخرت صرف اس لیے اس کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ اس کے سوا اگر کسی مسلمان کا کوئی اور مطلب ہے تو وہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے اس وقت راضی ہوتا ہے جبکہ اس کے بندے اس کے نبی کو چاہنے لگے، نبی سے محبت کرنے لگے۔ تو نبی سے ہی محبت نہیں ہے تو پھر آپ کی دنیا کیا اچھی بنے گی، آپ کی آخرت کیا اچھی بنے گی؟ اس لیے سرکار کی عظمت کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ حاضرین، آپ غور کریں، کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہے میرا باپ کیا بڑا کمال کر لیا، وہ تو میرے جیسا ہے، تو باپ بھی بولے گا، ساری قوم بھی بولے گی بدتمیز، خاموش بیٹھ۔ تو بیٹا باپ کے جیسا اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا تو پھر امتی نبی کے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہوگی؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ افسوس کی بات ہے کہ لوگ مگر بڑی بے باکی کے ساتھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں، سننے والے سن بھی لیتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ایک پہلو، وہ ہے نورانیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں آپ کو کوئی قصے، کہانی، افسانے نہیں سنا رہے، احادیث شریفہ جو سرکار نے فرمایا، صحابہ نے دیکھا، وہ بیان کر رہا تھا۔ قصے کہانیاں ہوں تو آپ یقین مت کیجئے، لیکن سرکار کی حدیث پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر کس پہ کریں گے؟ صحابہ کرام جو بیان کر رہے ہیں اس پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر کس پہ کریں گے؟ تو بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کتاب الاستسقاء میں، بارش طلب کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی خاطر اپنے دست مبارک اٹھائے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے اندر سے حضور کے بغل مبارک کی روشنی ہم کو نظر آ رہی تھی۔ یہاں دراصل لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، عام انسانوں کی بغل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کے بغل سے بھی نور نکلتا ہے، پھر چہرے کا عالم کیا ہوگا آپ غور کریں، چہرے کی رنگت کیسی ہوگی غور کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ بخاری کہہ رہی ہے، آپ حدیث کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ صرف یہ بلکہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے خوش ہو جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کی رگیں پھڑک اٹھتی اور ان رگوں میں سے روشنی نکلتی۔ اذا سر استنار وجهه تبرق اساریر وجهه، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے چہرہ انور چمک اٹھتا، یہاں تک کہ پیشانی اقدس کی رگوں سے بھی نور نکلنے لگتا۔ بخاری شریف کہہ رہی ہے، صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی شان ہے۔ حاضرین، نور کی جب بات آتی ہے، صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی نورانیت کو کیسے بیان کیا، ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے اور صحابیات سے، خواتین سے، تابعین نے اور کم عمر جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا، ان میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جسم اقدس مبارک کیسا ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام سے جیسے نماز روزے سیکھتے تھے، تابعین اور امت مسلمہ صحابہ کرام سے حضور کی حیت اور کیفیت اور آپ کے چہرے کی رنگت کیا ہے وہ بھی معلوم کرتے تھے، کیونکہ نماز روزہ زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، حضور کی ذات بھی دین ہے۔ دین سیکھنے کا ہم کو حکم ہے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ دین نہیں ہے، بلکہ سرکار کی ذات پاک بھی دین ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور کی ذات ہی دین ہے اور اسی ذات سے ہم کو باقی سب دین ملا ہے۔ اس لیے پوچھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کیسے فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ہم جب نبی کے چہرے کو دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا، دکھتا کہ سورج حضور کے چہرہ انور میں تیر رہا ہے۔ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس نورانیت کا سمندر، اور اس میں سورج جیسا نورانی حالہ بھی حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا ہے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو چاندنی رات میں کسی بولی یا حوض کے پاس جائیے اور چاند کی روشنی، چاند کا عکس جو پانی میں نظر آتا ہے، ایسا منظر صحابہ کرام حضور کے چہرے میں دیکھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ سورج بھی چھوٹا ہے، نبی کا چہرہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ چھوٹی چیز تو بڑے میں تیرتی ہے۔ یہ منظر صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پانی سے زیادہ، آئینے سے زیادہ صاف و شفاف سرکار کا چہرہ انور ہے، اسی لیے تو سورج کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ یہ 1400 سال کے بعد کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہے یہ احادیث پاک، سیرت پاک کی جو کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1000 سال سے لے کر آج تک لکھی گئی ساری کتابوں میں آپ کو یہ سیرت کی ایک جھلکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کا ایک منظر نظر آئے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس دین مختصر چند کام کا نام ہے، اس کے سوا نہیں ہے۔ دین دراصل حضور کی ذات کا نام ہے۔ ہم کو نماز ملی حضور کے تصدق میں، روزہ ملا حضور کے تصدق میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، اللہ کا عرفان بھی ملا تو سرکار کے واسطے سے۔ نبی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور ہمارا سارا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بس اور کسی سے نہیں ہے۔ اور حضور کی ذات سے ہمارا تعلق راست حضور کی ذات سے ہے، حضور کی ذات کے ذریعے نماز سے ہے، حضور کی ذات کے ذریعے روزے سے، حضور کی ذات کے ذریعے قرآن سے ہے، حضور کی ذات کے ذریعے اللہ سے۔ راست ہمارا تعلق نبی سے۔ اگر ہم نبی سے تعلق نہ رکھیں تو پھر ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ملا ہے حضور سے ملا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ پختہ عقیدہ، یہ عظیم محبت ایمان والوں کے دل میں بسائے جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ صحیح اعتقادات سے دور ہیں، اسی لیے کمزور ہیں۔
ایمان مضبوط کیجئے، سرکار سے تعلق مضبوط کیجئے، عظمتوں کو اپنے دل میں بسائیے۔ ذکر کرے تو کیا ہوتا کہ شرک ہو جاتا، کہ کفر ہو جاتا، کہ نعوذ باللہ بدعت ہو جاتا۔ یہ سوچتے رہیں گے تو ہماری زندگی بدعت نہیں جہنم بن کے رہ جائے گی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا، آپ کے نور ہونے کا ذکر احادیث پاک میں کس طریقے سے ملتا ہے؟ آپ نے تقریباً 3 احادیث شریفہ بخاری کی سنی، اور سیرت پاک جیسے سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت حلویہ، سیرت ابن کثیر، ایسی کئی احادیث پاک میں یہ حدیث پاک ہے جس میں سورج کے چلنے کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک صحابیہ سے پوچھا گیا، صفی لنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی کی صحابیہ خاتون، آپ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور چہرہ انور کیسا ہے؟ تو وہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان تشریف لاتے، کأن الشمس تطلع، ایسے ہم کو دکھتا کہ سورج نکل چکا ہے۔ مطلب سورج نکلنے پر جیسے روشنی دنیا میں پھیل جاتی ہے، حضور کے تشریف لانے پر محفلوں میں روشنی پھیل جاتی تھی، اندھیرے کمرے بھی روشن ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک عین نور، حقیقی نور ہے۔ جیسے سورج سے روشنی ملتی ہے، لائٹ سے روشنی ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس سے تمام جہانوں کو روشنی ملتی ہے۔ حاضرین کرام، جامع ترمذی، شمائل ترمذی وغیرہ میں ہم کو یہ روایتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں دیکھا، کیسے کیسے نہیں دیکھا۔ آج دنیا میں ہم کو جب کسی سے محبت ہم کو ہو جاتی ہے تو اس کے ہر بات پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ مسجد سے کسی کو محبت ہے، بار بار مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کو سب پتہ رہتا ہے کہ مسجد میں کتنی کمانے ہیں، کتنی لائٹیں ہیں، جانماز کتنی بچھائی جاتی ہیں، لوگ عام طور پر کتنے آتے ہیں، ساری تفصیلات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسجد سے محبت ہے، وہ مسجد کے ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ قرآن پاک سے محبت ہے تو قرآن مجید کا صفحہ یاد ہو جاتا ہے، آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، رکوع یاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک سے محبت ہے۔ نبی سے محبت ہے تو پھر کیا کیا صحابہ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے آپ ان کی کتابوں میں، ان کے اقوال میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کی حدیث پاک، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناک مبارک بینی شریف، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، جب ہم سرکار کی ناک مبارک کو دیکھتے تو ایسا دکھتا کہ نورانی ستون ہے، ایک نور کا ستون ہے، مطلب ناک شریف سے بھی نور کے جلوے نظر آتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک شریف کھڑی ناک ہے، تو ناک کا منظر، اس کی نورانیت کا بھی ذکر صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ احادیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کا ذکر صحابہ اس طرح فرماتے ہیں کہ صاف و شفاف کے گویا کے چاندی، مطلب چاندی سے بنی ہوئی سے گول خوشنما صاف پاک نورانیت والی سفید ہوتی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بھی ایسی سفید۔ حاضرین کرام، اب یہ منظر بھی ہم دیکھیں، عام طور پر آدمی کتنا گورا کیوں نہ ہو، اس کے کپڑے کے اندر والے جسم کی جو رنگت ہوتی ہے وہ چہرے کی رنگت نہیں ہوتی، کلائیوں کی رنگت وہ نہیں ہوتی، قدموں کی رنگت وہ نہیں ہوتی، فرق رہتا ہے۔ 19-20 کا فرق سمجھ لیجئے، 10-20 کا فرق سمجھ لیجئے، مگر فرق تو رہتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج جن اعضاء پر چمکتا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضاء مبارکہ، چہرہ انور، دست اقدس کی پشت اور قدم مبارک کے اوپر والے حصے جن پر سورج کی روشنی پڑتی، ان کا رنگ بھی وہی تھا جو لباس مبارک کے اندر والے جسم کا رنگ، یعنی سینہ مبارک اور پشت مبارک، پیٹھ کا جو رنگ تھا۔
تو گردن مبارک بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی روشن اور منور، جیسے چہرے انور منور، جیسے دست پاک منور، اور جیسے پشت مبارک منور ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، نہ جسم اقدس نہ حقیقت مقام، کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ نورانیت کا منظر جب ذکر آتا ہے، اب احادیث پاک میں کیا آتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے اور آپ کے دانت شریف کھل جاتے تو نور ایسا نکلتا کہ دیواریں روشن ہو جاتی تھی، سامنے در و دیوار منور ہو جاتے تھے۔ تو کتنا نور حضور کے دندان مبارک میں رہا ہے، اور وہ دانت کیا تھے؟ گویا کہ قدرت کے بنائے ہوئے موتی، جن سے ایسی چمک نکلتی۔ موتی چمکتے ضرور ہیں مگر ان کی روشنی در و دیوار پر نہیں پڑتی، لیکن سرکار کے دانت ایسے موتی ہیں کہ ان کی روشنی سے بھی در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ یہ بے مثال دندان مبارک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ کہ سرکار نور ہیں۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور نور کیسے ہو سکتے، آپ 1400 سال کے بعد پیدا ہو کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے؟ اور 1400 سال پہلے حضور کی صحبت میں رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ حضور نور ہے۔ تو ہمارا ایمان تو صحابہ اکرام پر ہے، ہم ان کو سچا مانیں گے، 1400 سال کے بعد والوں کو تو ہم جھوٹا ہی کہیں گے۔ ہاں، اگر کوئی 1400 سال کے بعد کے لوگوں کو سچا مان رہا ہے تو پھر اسے یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ صحابہ جھوٹے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کی کیفیت و حالت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نماز فجر کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، میں نے نماز پڑھ کر اپنے گھر میں کپڑے سی رہی تھی، اور میرے ہاتھ میں سوئی اور کپڑا تھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے سوئی کو تلاش کیا مگر مل نہیں پائی۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، سارا کمرہ منور ہو گیا اور میں نے سوئی کو دیکھ لیا، آسانی سے اٹھا لیا۔ اب ایک صحابیہ فرماتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حضور تشریف لاتے تو ایسا دکھتا کہ سورج نکل چکا ہے۔ تو حاضرین، سورج نکلنے سے جیسے روشنی آتی ہے، حضور کے تشریف لانے پر بھی ویسی روشنی محفلوں میں پھیل جایا کرتی تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرما رہی ہے۔ ہاں، وہ نور دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ویسی آنکھ نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اگر وہ آنکھ پیدا کریں یا کم از کم دل کی ویسی آنکھ بھی بنا لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ منظر بھی ہم کو نظر آئے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کرم سے نوازنا چاہے تو وہ جو چاہے فرما سکتا ہے۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور آپ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک قصیدہ لکھ دیا۔ قصیدے میں کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ معجم کبیر طبرانی جلد 4 صفحہ 286 حدیث نمبر 4057 میں، اور مستدرک علی الصحیحین حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، حدیث نمبر 5426 میں، السیرۃ النبویہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 195 میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اور اس کے حدیث نمبر 2022 میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے چچا، کہیے اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کی مہر نہ توڑے، مطلب آپ کے دانت سلامت رہے۔ حضور نے دعا فرمائی، یہی دعا اور ایک صحابی کے لیے بھی فرمائی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 اشعار کا ایک قصیدہ پڑھا، اس میں 2 شعر یہ، وہ فرما رہے ہیں حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، زمین روشن ہو گئی، زمین منور ہو گئی، اور آپ کے نور سے آسمان کے کنارے بھی چمک اٹھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام میلاد کہاں منائے تھے؟ آپ دیکھیے یہاں منائے تھے۔ یہ کتابوں کے نام آپ نے سنے، اس میں ذکر ہے صحابہ نے میلاد منایا تھا، میلاد کا ذکر کیا تھا کہ حضور آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، آسمان کے کنارے چمک اٹھے، اور اسی آپ کی ولادت کے وقت جو نور نکلا تھا، اس نور کی روشنی میں ہم آج تک ہدایت کے راستے طے کر رہے ہیں۔ تو اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کو کیسے نور مانا ہے، اور یہ تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود سرکار کے سامنے کر رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا بدعت کی باتیں کرتے ہو، ایسا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حاضرین کرام، وہ حقیقت ہے، اسی لیے تو سرکار نے دعا دی ان کو۔ حضور خاموش بھی رہتے تو وہ حدیث ہو جاتی۔ یہ کلمات اگرچہ کہ حضرت عباس کے، لیکن جب حضور کے سامنے پیش کیے تو وہ حدیث بن گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری شان، میرا مقام اور میری نورانیت کی تعریف میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے مبارک میں تھے بچپن میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، حدیث نمبر 374 میں، سبل الہدی والرشاد سیرت پاک کی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 349 اور جلد 1 میں۔ اسی طرح السیرۃ النبویہ سیرت کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 211 میں، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آپ پر ایمان لایا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچپن میں جب آپ جھولے میں تھے تو میں نے آپ کا ایک معجزہ دیکھا تھا، وہ معجزہ جب مجھے بعد میں یاد آیا تب میں ایمان لایا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو معجزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، وہ معجزہ آپ کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور آپ بچپن میں جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ جدھر ہل جاتے چاند ادھر ہٹ جاتا، جدھر آپ کے ہاتھ ہل جاتے چاند ادھر ہٹ جاتا۔ اب اس شعر پر، اس حدیث پاک پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حاضرین کرام، جامع نظامیہ کے بڑے شیخ گزرے، حضرت رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ جامع نظامیہ میں شیخ الجامعہ بھی تھے، صدر الشیوخ بھی تھے۔ تو آپ کے پاس ایک طالب علم جامع نظامیہ میں جب پڑھ رہے تھے، ایک طالب علم، ہم بھی اس وقت زیر تعلیم تھے، اور اس وقت ہم نے دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا کہ ایک طالب علم حضرت کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت وہ چاند، جھولے میں چاند کے ہٹ جانے کا جو واقعہ ہے، جو حدیث پاک ہے، اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انداز میں اس کو شعر میں ڈھالا ہے۔ تو حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں، اعلیٰ حضرت نے اردو میں لکھا ہے، میں اس کو عربی میں بناتا ہوں، لکھو۔ اسی وقت عربی میں شعر کہہ دیے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ وہ چاند کا منظر اشعار میں عربی میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر والافلاک والشجر طوعا له فرحا من مهده القمر كان النبي يناغي القمر والقمر شوقا يناجيه لعبا عينه النظر، جس کا مطلب وہی ہے جو اردو شعر میں بیان کیا گیا کہ سورج، چاند، ستارے اور آسمان کے فلک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جھک جاتے تھے جبکہ سرکار جھولے میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیلتے تھے تو چاند بھی شوق میں حضور سے مناجات کرتا تھا اور آپ کی اطاعت کیا کرتا تھا۔ عربی اشعار میں آپ نے حدیث پاک کا وہ مفہوم اس طریقے سے بیان کیا۔
بہرحال حاضرین کرام تفصیلات تو بہت ساری ہیں، مختصر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے وقت میں بھی آپ کے جسم پاک سے نور کو ظاہر فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ حضور کی پیشانی نورانیت سے چمکتی تھی، دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، آپ کی ناک شریف نورانی ستون کی طرح بلند تھی، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اقدس کے جو قطرے آپ کے چہرے پر آتے تھے اس میں بھی نور نکلتا تھا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، باضابطہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر قدم رکھتے تو نشان بیٹھ جاتے، اور نرم زمین پر قدم رکھتے تو نشان نہیں بیٹھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند کے کسی بھی سائے میں، روشنی میں تشریف لے جاتے تو حضور کے جسم پاک کا سایہ نہ پڑتا تھا۔ خصائص کبریٰ میں ہے، سبل الہدیٰ والرشاد میں ہے، کئی صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں کبھی حضور کا سایہ نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس لیے کہ مکھی یا تو گندگی پر بیٹھتی ہے یا بدبودار چیز پہ بیٹھتی ہے، سرکار کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار ہے، اور حضور کا جسم پاک تو ایسا پاک کہ سارے جہاں کو پاکی دیا ہے، تو وہاں مکھی کا کیا گزر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی عظمت کے متعلق یہ ساری احادیث پاک اور صحابہ کرام کے بیان کیے ہوئے اقوال ہیں، ان کے فرامین۔ حاضرین کرام، اتنی تفصیلات دیکھنے، سننے، پڑھنے کے بعد کوئی مومن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم نے ابتدا میں کہا ہے کہ ہمارے جیسے کہہ کر نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نبی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جیسے ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس لیے کہ حضور کے جیسا ہوں۔ ہر دو صورت میں وہ کافر ہے۔ اس کے دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں۔ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں کہنے میں دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی نہیں ہے، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ہر دو صورت میں وہ آدمی کافر ہے جو یہ سمجھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، حکم فرمایا کہ نبی آپ کو حق ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، مگر امت کو حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں حضور کے جیسا ہوں یا پھر حضور میرے جیسے ہیں۔ یہ حق ہم کو نہیں دیا گیا، یہ سرکار کو دیا گیا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارا کام یہ نہیں ہے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ڈی جے لگائیں، راستے بلاک کریں، لوگوں کو پریشان کر دیں اور بڑی بڑی ریکارڈنگ لگا دے کہ رات بھر لوگوں کو سونے نہ دے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں جمع ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، رات بھر میلاد کی شب میں ذکر کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سنیں۔ کتنا رکھا ہوا ہے سننے کے لیے؟ ہماری عمریں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ 60 سال کی عمر 70 بار بھی ملے تو حضور کی سیرت پوری نہ سن سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس رات بھر بیٹھنے کو ٹائم نہیں ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ شب قدر میں لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، شب معراج میں جمع ہو جاتے ہیں، شب میلاد میں کیوں جمع نہیں ہوتے؟ کیا شب میلاد گلی کوچوں میں پھرنے کے لیے ہے یا مسجد میں جمع ہونے کے لیے ہے؟ جبکہ شب میلاد علماء اہل سنت کے اتفاق کے ساتھ 1300 سال سے جو بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، شب قدر سے افضل شب میلاد ہے، شب قدر سے بھی بہتر شب میلاد ہے حضور کے میلاد کی رات، جو اگلے دن 12 ہوتی ہے اس سے پہلے کی رات۔ اتنی مقدس رات میں گلی کوچوں میں تماشے کرتے لوگ پھر رہے ہیں۔ یہ تو مسجدوں میں جمع ہونے کا وقت ہے، عبادت کرنے کا وقت ہے، نمازیں پڑھنے کا وقت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کا وقت ہے۔ اس کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، میلاد شریف منائیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے،
لیکن حدود شریعت میں رہ کر منائیں اور ایسا کام کریں کہ جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ خالق کائنات ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، میلاد شریف کی ساری برکتیں ہم کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، ہمیں ویسا ایمان والا بنائے جو ایمان ہم کو صحابہ اکرام سے ملا ہے، اہل بیت پاک سے ملا ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔